آج ہم اسامہ بن لادن کی کہانی کو ایف بی آئی کی آفیشیل فائلز کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ سرکاری ریکارڈز اس کی زندگی اور کارروائیوں کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ یہ الفاظ سیدھے ایف بی آئی کی دستاویزات سے لیے گئے ہیں، تو یہ کوئی رائے نہیں بلکہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر یہ پورا تجزیہ قائم ہے، یعنی حقائق پر مبنی اور سنجیدہ۔ تو چلیے سرکاری ریکارڈ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کون تھا اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ اس کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے سعودی عرب سے، جہاں وہ 1957 میں ایک بہت ہی امیر اور بااثر خاندان میں پیدا ہوا۔ ایف بی آئی فائل کے مطابق اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ آیا 1979 کے سوویت افغان تنازع کے دوران۔ یہیں سے اس نے نہ صرف جنگجوؤں کو مالی مدد دینا شروع کی بلکہ امریکہ کے بارے میں اس کا نظریہ بھی بہت تیزی سے مخالفانہ ہوتا گیا، خاص طور پر خطے میں امریکی فوج کی موجودگی کی وجہ سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ نظریات اور سوچ کس طرح ایک منظم عالمی تنظیم کی شکل اختیار کر گئے۔ تو 1988 میں بن لادن نے القاعدہ کی بنیاد رکھی، جس کا عربی میں مطلب ہوتا ہے بنیاد یا دی بیس۔ دستاویزات کے مطابق اس تنظیم کا صاف مقصد تھا عالمی سطح پر مسلح جدوجہد کو آگے بڑھانا۔ القاعدہ صرف ایک سوچ یا نظریہ نہیں تھا، نہیں، ریکارڈز بتاتے ہیں کہ اس نے ایک پورا نیٹ ورک بنانے کے لیے باقاعدہ کام کیا، دنیا بھر سے فنڈز اکٹھے کیے، ٹریننگ کیمپس بنائے، اور پھر بن لادن نے کھلے عام امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور اپنے اقدامات کو جائز قرار دینے کے لیے مذہبی احکامات یا فتوے بھی جاری کیے۔ اس کے بعد یہ صرف اعلانات تک محدود نہیں رہا، بلکہ جلد ہی یہ سب کچھ پرتشدد حملوں کے ایک سلسلے میں بدل گیا۔ امریکی سرزمین پر جو پہلا بڑا حملہ بن لادن کے نیٹ ورک سے جڑا جاتا ہے وہ تھا 1993 کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر بم دھماکہ۔ اس حملے کا نتیجہ کیا نکلا؟ 6 افراد ہلاک ہوئے اور 1000 سے بھی زیادہ زخمی۔ یہ امریکہ کے لیے واقعی ایک بڑا دھچکا تھا۔ اور جب تحقیقات ہوئیں تو حملہ آور رمزی یوسف کا تعلق سیدھا بن لادن کے ٹریننگ کیمپ سے نکلا۔ فائلز کے مطابق اس حملے کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں انہوں نے بن لادن کے امریکہ مخالف جذبات کو اور بھی بھڑکا دیا۔ اب یہاں سے 5 سال آگے چلتے ہیں۔ اگلا بڑا حملہ ہوا مشرقی افریقہ میں، جب امریکی سفارت خانوں کو ایک ہی وقت میں نشانہ بنایا گیا۔ تنزانیہ اور کینیا میں ہونے والے یہ بم دھماکے بہت ہی تباہ کن تھے۔ سرکاری اعداد و شمار دیکھیں تو 224 افراد ہلاک ہوئے اور 4500 سے زیادہ زخمی۔ ان حملوں کے بعد امریکہ نے بن لادن کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس پر امریکی شہریوں کے قتل کا الزام لگا، اور یہی وہ وقت تھا جب اسے ایف بی آئی کی 10 انتہائی مطلوب مفروروں کی لسٹ میں شامل کیا گیا، اور اسی واقعے کی وجہ سے ایف بی آئی نے اپنا پہلا کاؤنٹر ٹیررزم ڈویژن بھی بنایا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا، اور اس بار نشانہ تھا امریکی فوج کا ایک بحری جہاز۔ یمن کی بندرگاہ پر یو ایس ایس کول پر جو حملہ ہوا اس میں 17 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس حملے نے یہ بات بالکل صاف کر دی کہ القاعدہ اب شہری اور فوجی دونوں طرح کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت اور ارادہ رکھتی ہے۔ اور تشدد کا یہ بڑھتا ہوا سلسلہ، یہ سب کچھ بالآخر القاعدہ کے سب سے بڑے اور سب سے مہلک حملے کی طرف جا رہا تھا۔ 11 ستمبر 2001 اس دن القاعدہ نے امریکہ پر اپنا سب سے بڑا حملہ کیا، جس میں 4 مسافر طیاروں کو اغوا کر کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ان میں سے 2 طیارے نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاور سے ٹکرائے، ایک نے واشنگٹن ڈی سی کے قریب پینٹاگون کو نشانہ بنایا، اور جو چوتھا طیارہ تھا وہ مسافروں کی بہادری اور مزاحمت کی وجہ سے پینسلوینیا کے ایک میدان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ان حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ یہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گردانہ حملہ تھا۔ اس کے بعد جو تحقیقات شروع ہوئیں وہ ایف بی آئی کی تاریخ کی سب سے بڑی تحقیقات تھیں۔ اس میں یہ بات کنفرم ہوئی کہ 19 ہائی جیکرز کا تعلق القاعدہ سے تھا، اور بعد میں خود بن لادن نے بھی ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ اس ایک واقعے نے ایف بی آئی کی پوری سوچ کو بدل دیا، اور دہشت گردی کو روکنا اس کا سب سے بڑا مشن بن گیا۔ ان حملوں کے بعد اس کے ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈنے کے لیے ایک عالمی کوشش شروع ہوئی جو پورے 10 سال تک جاری رہی۔ یہ ٹائم لائن اس طویل تلاش کی پوری کہانی بتاتی ہے۔ 2001 میں اسے باقاعدہ طور پر انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے فہرست میں سب سے اوپر رکھا گیا۔ وہ تقریباً 10 سال تک بچتا رہا، یہاں تک کہ 2010 میں اس کے ٹھکانے کا پتہ چلا، اور آخرکار 2 مئی 2011 کو پاکستان میں ایک امریکی فوجی آپریشن میں اس کی موت ہو گئی۔ اس کہانی کا اختتام اس وقت کے امریکی صدر براک اوباما کے اس سرکاری بیان پر ہوتا ہے۔ یہ بیان نہ صرف امریکی حکومت کا نقطہ نظر بتاتا ہے بلکہ یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ اس ایک شخص کے خاتمے نے دنیا پر کیا اثرات مرتب کیے۔